پا جنید تم مجھے ادھر پروگرام میں بٹھا لیتے ہو بیٹھ کے حکومت کا اور سیاست کا رونا روتے رہتے ہو. یار میں اپنے اندر کا ساڑ جا کے کہاں بجاؤں, کہاں اپنے دل کا رونا سناؤں. یار کیا ہو گیا تمہیں یار, اتنے رنجیدہ کیوں ہو رہے ہو؟ یار ہمارے ملک کے اتنے بڑے فنکار یہ ببو برال اور مستانہ, دیکھو یار کیا کیا نہیں کیا انہوں نے اس ملک کے لیے, اس ملک کی ثقافت کے لیے. کروڑوں لوگوں کے چہروں پہ یار مسکراہٹیں بکھیرتے رہے ہیں, کہہ لٹاتے رہے ہیں. یار لوگ ہنس ہنس کے پاگل ہو جاتے تھے ان کو دیکھ دیکھ کے. دونوں بیچارے یار دیکھو بیڈ پہ پڑے ہوئے ہیں, ہسپتالوں میں بیچارے کھجل ہو رہے ہیں. ایک کدی بار یار گورنمنٹ نے ان کا کو رونا سنا ہے, اس کے بعد پھر لاوارث ادھر پڑے ہوئے ہیں. یار کوئی ہیرو اپنے کو نہیں یہاں پوچھتا. یار دیکھو تم انڈیا میں امیتابھ بچن بیمار ہوا تھا, ہزاروں لوگ, جتنی دیر تک وہ ہسپتال سے گیا نہیں, لوگ ہسپتال کے دروازے کے آگے سے نہیں تھے ہٹے. ان لوگوں نے اپنے ملک کے لیے کوئی کٹ تو نہیں کی ہوئی. یار اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ یہی نا کہ ہم احسان فراموش قوم ہے. دیکھو ہمارے اپنے ہیروز کے ساتھ بھی ہماری جو محبت ہے وہ کتنی ناپائیدار قسم کی ہے. کسی بھی شعبے کے ہیرو ہوں, ہمارے سیاستدانوں کے ساتھ محبت, اپنے حکمرانوں کے ساتھ محبت, اسی وقت تک سیاستدانوں کے ساتھ ہم محبت کرتے ہیں جن کو ہم دن رات جن کی وفاداری کی ہم مالا جپتے رہتے ہیں. جو ہی وہ اقتدار سے الگ ہوتے ہیں, جب وہ قربانی کا تقاضا کرتے ہیں تو ہم سائیڈ پہ ہو جاتے ہیں. اور دیکھ لو کھلاڑیوں کے ساتھ اپنی محبت دیکھ لو کہ جب وہ جیت کے آتے ہیں تو بلے بلے, اگر وہ ہار جاتے ہیں تو یہی قوم, یہی ان کے جو مداحین ہیں, جو ان کے فینز ہیں, ان پر سٹے کے الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں. اور اداکاری کے میدان میں دیکھ لو وہی اداکار جن کی ہم چھوٹی سی پرفارمنس پر اش اش کر اٹھتے ہیں اور ان کے ساتھ ایک تصویر بنوانے کے لیے ہم بےتاب ہو جاتے ہیں, جیسے ہی وہ سٹیج یا پردہ سکرین سے ہٹتے ہیں ہمارے ذہنوں سے بھی وہ محو ہو جاتے ہیں. کوئی نہیں سوچتا کہ یہ وہ اس سٹیج کے یہ بڑے ہیروز ہیں جس سٹیج کی وجہ سے ہندوستانی جو فلمی صنعت ہے وہ ایک دفعہ لڑکھڑا کے رہ گئی تھی, اور انہوں نے پورے کے پورے ہمارے جو لاہور کے سٹیج ڈراماز کے سین تھے ایز اٹ از اٹھا کے بالکل ڈیٹو کاپی ان کے اپنی فلموں میں شامل کرنے پر مجبور ہو گئی تھی ہندوستانی فلم انڈسٹری. یار اتنے خوددار اور اپنے وطن سے محبت کرنے والے یہ دونوں فنکار ہیں کہ میں تمہیں کیا بتاؤں, کیا کیا موقع نہیں ان کو ملے, مگر انہوں نے اپنے ملک کے اندر لے کے اپنے عوام کے بیچ کھڑے ہو کے ان کو ہنسایا, خوش کیا, اپنے ملک کی اپنی مٹی کی ثقافت کو پروموٹ کیا. اور بیچارے کس طرح کھجل ہو رہے ہیں, یار کوئی پوچھتا ہی نہیں ان کو. یار کتنا کو خرچہ ہو جائے گا, آپ کا کیا چلا جائے گا, ذرا تھوڑا سا آرڈر ہی کر دو یار, کوئی پوچھ ہی نہیں رہا ان کو. کم از کم اپنا جو ایک جیسچر ہے اس بات کا اظہار ہی کر دیں کہ ہم آپ کی عزت کرتے ہیں, آپ کا احترام کرتے ہیں اور آپ کی خدمات کو ہم بھولے نہیں ہیں. وہ معمولی سے ایک جیسچر ہوتا ہے, اور اس عالم میں یعنی اس خرابی صحت کے عالم میں ان کے لیے وہ ایک ٹونک ثابت ہو سکتا ہے. بالکل وہ صحت یاب ہو سکتے ہیں اس فیلنگ کو سمجھتے ہوئے. یہ ہمارے حکمران یار جس چیز کا میڈیا کے اوپر تماشا لگ جائے, ڈنکا بجنے لگ جائے, جہاں پہ کیمرے کی لائٹیں چل رہی ہوں وہاں یہ فوراً پہنچ جاتے ہیں. یہ دو اتنے بڑے فنکار آئی سی یو میں پڑے ہوئے, کسی کو نظر نہیں آ رہا. حالانکہ تم دیکھو کہ اپنے ہیروز کی عزت کرنے سے خود ان حکمرانوں کی عزت اور توقیر میں اضافہ ہوتا ہے. یار تمہیں کیا بتاؤں کہ ان لوگوں نے اس فن کے لیے کتنی کو جوتیاں کسائی ہوئی ہیں. ویگن کے کرائے کے لیے جیب میں پیسے نہیں تھے ہوتے ایمان سے, اور پیدل چلتے چلتے ہنستے کھیلتے دکانوں کے بورڈ پڑھتے پڑھتے 10-12 کلومیٹر کا سفر طے کر کے آرٹس کونسل میں تھیٹر میں پہنچتے تھے اور اپنی پرفارمنس دکھا کے لوگوں کو خوش کیا کرتے. کتنے کو یار ادھر پیسے مل جاتے ہیں فنکار کو, اور خاص طور پہ تھیٹر پہ جس دور میں ان لوگوں نے کام کیا ہوا, کیا کما لیا ہوا ہے انہوں نے, اور تھوڑی خدمت کی ہے. بڑی سروس, ہزاروں تماشائی ادھر آ کے روزانہ لاہور کے تھیٹر کے اندر, پورے انڈیا میں مشہور ہے کہ لاہور کا تھیٹر دیکھنے والا ہے, وہ ان لوگوں کی وجہ سے ہی تھا. یہ بیچارے آ کے خدمت کرتے رہے ہیں, اور آج دیکھو وہ بے بس لاچار پڑے ہوئے ہیں. یار اپنی اسی احسان فراموشی کے رویے کی آج ہم سزا بھگت رہے ہیں نا, کہ جب ہم انڈین کلچرل انویژن کی, ہندوستان کی جو ثقافتی یلغار ہے اس کی جب بات کرتے ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے ہم کسی میمنے کی طرح بے بسی کے ساتھ منمنا رہے ہیں اس کے سامنے. اب جنید تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ اس انڈین ثقافتی یلغار کے لیے کتنا بڑا ہتھیار تھا یہ ہمارا کامیڈی تھیٹر ہے, اور ایمان سے کتنے بڑے جنگجو تھے یہ ہمارے کامیڈین, جن کا آج یہ حال ہو رہا ہے. صرف کامیڈی نہیں ہے انڈیا کے پاس جو ادھر بے شمار ہوئی ہے, اور ان لوگوں نے کی ہے. اور اس محنت میں انہوں نے بڑی قربانیاں بھی دی ہیں یار. اور یار قربانیاں جیسی قربانیاں اللہ جانتا ہے, اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا یار, گواہ ہیں ہم لوگ. تو یہ مستانہ صاحب کے والد صاحب والدہ صاحبہ فوت ہوئے ہیں اور رات کو آگے انہوں نے سٹیج پہ پرفارمنس دی ہے. یہ ببو برال کے والد صاحب والدہ
ड्यूरिंग परफॉर्मेंस फौत हुए हैं, बेचारा रात को थिएटर के ऊपर था, और अल्लाह जानता है कि हाल में बैठे हुए सैकड़ों लोगों में मजाल है एक बंदे को भी पता चला हो कि ये बेचारा किस कर्म से गुजर के आ गया फॉरेन स्टेज के ऊपर हंसाने के लिए, कहते बखेरने के लिए। और सर आज भी यही हाल है, आज भी देख लें उनकी तकलीफ और कर्ब का कोई अंदाजा नहीं लगा पा रहा। नाज़रीन यहाँ में लेनी है कमर्शियल ब्रेक, हाजिर होते हैं चंद लम्हे बाद। हाय असी बेकदरी दी भट्ठी विच चुन चुन के हीरे साड़ने।